बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सचवर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ। नाज़रीन, हमारे जो रोज़ाना की डेली की जो मौज़ूआत हैं यकीनन वो हमारी ज़िंदगी से मुंसलिक है, हमारी ज़िंदगी से मुतालिक जो रोज़मर्रा के काम हैं उनसे रिलेट करते हैं, उनके बारे में कुछ सीखना समझना यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में जो खामियां हैं उनको दूर कर सकें, जो प्रॉब्लम हमें जिनका सामना करना पड़ सकता है या जिनका हमें सामना है उसके सॉल्यूशंस निकाले जाएं। नाज़रीन, आज का मौजू यकीनन हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और मुफीद साबित होगा क्योंकि ये ऐसा मौजू है जो हर इंसान की फितरत में पाया जाता है। गुस्से की आज हम बात करेंगे कि इंसान को गुस्सा क्यों आता है, इस पे काबू कैसे पाया जा सकता है। नाज़रीन, गुस्से की जहाँ तक बात करते हैं, कहते हैं कि ये एक रूहानी और जिस्मानी बीमारी का नाम भी इसको दिया गया है और गुस्से में लिए हुए फैसले आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। इवन आपकी नहीं, आपके मुआशरे की, आपके मुल्क को ये तबाह बर्बाद कर सकते हैं। यानी कि गुस्सा एक छोटा सा नाम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी तबाही का ये सबब बन सकता है, तबाही का बायस बन सकता है। इसलिए दीन इस्लाम में भी जो है गुस्से पे कंट्रोल करने का, सब्र बर्दाश्त से काम लेने की जो है वो तलकीन की गई है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि बड़े या बुज़ुर्गों की हम क्या बात करें, छोटे बच्चे के अंदर भी तल्ख लहजा और गुस्सा, चिड़चिड़ापन जो है वो दिखाई देता है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं, कौन से असबाब हैं जो ये गुस्से ने इतनी गहरी जगह हर इंसान के अंदर, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, उसकी ज़िंदगी के अंदर ये गुस्सा हमें देखने को मिलता है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि गुस्से को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम इसका दूसरा रुख देखें। नाज़रीन, लोग गुस्सा शायद इसलिए करते हैं कि उनके अंदर कोई खौफ पाया जाता है, कोई बेबसी पाई जाती है जिसको वो छुपाने के लिए गुस्से का इजहार करते हैं ताकि उनका वो खौफ दब जाए, उनकी वो बेबसी जो है वो लोगों के सामने ना आए। अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए शायद वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो इसके पीछे बेसिक वजूहात क्या हो सकती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इसके नुकसानात बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही खौफनाक किस्म के सामने आते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद होती है। जिसकी दूसरी शक्ल हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुस्से में नशावर चीज़ों की जानिब जो है वो माहिल हो जाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। नुकसानात की नाज़रीन अगर मैं बात करना शुरू करूँगी तो बेशुमार इसके नुकसानात जो हैं वो सामने आएंगे। तो हमने उन नुकसानात से ख़ुद को बचाना है ताकि हमारी ज़िंदगी जो अल्लाह पाक ने हमें खूबसूरत सी ज़िंदगी दी है इसको भरपूर तरीके से हम सेलिब्रेट करें, भरपूर तरीके से इसको इंजॉय करें। दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है, हमने उसको पहचानना है, उसको समझना है। नाज़रीन, अगर हम अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो प्यार मोहब्बत से जो है वो रहना शुरू करें, प्यार मोहब्बत खुशियाँ बांटना जो है वो शुरू करें। गुस्से से आप किसी से इज़्ज़त ज़बरदस्ती तो हासिल कर सकते हैं लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म नहीं होगी। दिल से वो आपकी प्रेजेंस को, आपकी कंपनी को वो जो है वो इंजॉय नहीं करेगा। हो सकता है दिल से जो उसके दिल से आपके लिए दुआ ना निकले, वो जो उसकी मुस्कुराहट है वो दिल से ना हो, हकीकी ना हो, एक बनावटी हो, सिर्फ़ और सिर्फ आपके डर से, आपके गुस्से की वजह से। नाज़रीन, इसी गुस्से की वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ तबाह बर्बाद हो जाती है। जो फैमिलीज़ के अंदर सुकून होता है वो उसका ख़ात्मा जो है वो जो उसकी जो एक असरात है खुशी के, दिली खुशी के, वो भी ख़त्म होते दिखाई देते हैं। तो आज हमने इन तमाम पहलुओं पे रोशनी डालनी है ताकि हमारी वजह से अगर चंद लोगों की भी जो है वो ज़िंदगी बदलती है तो हम समझेंगे कि हमारे इस जो प्रोग्राम का मकसद है, इस टॉपिक का मकसद है जो हमारी टीम ने सेलेक्ट किया है, उनका ये मकसद पूरा होगा कि गुस्सा क्यों आता है, इसका ख़ात्मा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि ख़ात्मा किस तरह से मुमकिन है। मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, उनका तारुफ़ करवाते हैं ताकि इस अहम मौजू पर डिस्कशन का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, बेशतर प्रोग्राम्स में आप उनको देखते भी रहते हैं, मुसन्नफ़ हैं जी आप, मोहम्मद अकबर नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे, खैरियत से? अकबर नियाज़ी साहब, आज का मौजू बहुत अहमियत रखता है, बहुत, जितना कहा जाए उतना कम है क्योंकि इस गुस्से की वजह से हम अपनी इज़्ज़त, अपनी अहमियत, वैल्यू खो देते हैं, बहुत बड़ी तबाही का बाहिस बन जाता है, इवन सेहत हमारी मुतासिर हो जाती है। सरसरी सा इंट्रोडक्शन थे, उसके बाद फिर मज़ीद डिटेल में इसमें जाएंगे। जी, असल में जी गुस्सा वाकई एक बहुत बड़ी बला और बड़ी गलत चीज़ है। अमल ऐसा है, अगर इसकी
بیسک تعارف کی بات کی جائے تو جب ہم صبر و تحمل یا برداشت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، ایک جملے میں اگر میں بتاؤں تو وہاں سے غصے کی ابتدا ہوتی ہے. بالکل. تو اس کے بہت سارے محرکات بھی ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں، اور اس کی ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں تو پھر ایک بہت بڑی تحقیق سامنے آتی ہے، ماہر نفسیات کی تحقیق سامنے آتی ہے، جو بہت سارے دانشور ہیں انہوں نے جو نوٹ کیا اپنی زندگی میں، جو ان کے تجربات ہیں عام انسان کی زندگی کے حوالے سے. تو اس کی جو تحقیق کا پیمانہ ہے بڑا وسیع ہے. بالکل ایسے. اور میں اس حوالے سے آپ کی ٹیم کو آج مبارکباد بھی پیش کروں گا اس وجہ سے کہ یہ اتنے بڑے پبلک انٹرسٹ کا بیشتر آپ کے موضوعات ایسے ہی ہوتے ہیں. بالکل. لیکن یہ ایک کامن ٹاپک ہے جو پبلک انٹرسٹ کا ٹاپک ہے، اور اس کو آپ نے چنا، اور اس حوالے سے جب مجھے یہ آپ نے ٹاپک بتایا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس وجہ سے کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بھی اپنے اندر ایگریشن کو کم کرنے کے لیے بڑی کوشش کی. ایک دور تھا کہ جب مجھے خود بہت زیادہ غصہ آتا تھا، اور میں نے اس کو کیسے بہتر کیا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو غصہ جو ہے وہ ایک منفی عمل ہے جس چیز کی وجہ سے نفرت جنم لیتی ہے، اور جب نفرت جنم لیتی ہے تو پھر وہ بہت غلط چیز ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا دائرہ کار جتنا وسیع ہوتا جاتا ہے اتنا ہی مسئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو غصہ جو ہے وہ دراصل اگر نارمل سطح اس کی ایک حد مقرر ہو تو وہ تو ہوتا ہے، کیونکہ وہ نارملی آپ کام کرتے ہوئے کسی کی بد اخلاقی کی وجہ سے بھی غصہ کر لیتے ہیں، آپ کو کوئی ماضی کی یاد یا کوئی تلخی یاد آ جائے تو پھر اس صورت میں بھی آپ غصہ کر لیتے ہیں. ناانصافی یا کوئی ظلم آپ کے ساتھ ہو رہا ہو، مس بہیو ہو رہا ہو، ناروا سلوک ہو رہا ہو، منافقت ہو رہی ہو، تو اس کے بہت زیادہ محرکات ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی فرد کے اندر بدمزاجی یا ناراضی یا پھر غصہ پیدا کرنے کی وجوہات کی کوئی کمی نہیں ہے. بالکل وجوہات کی کمی نہیں، انہی وجوہات کا خاتمہ ممکن ہوگا. بریک کی جانب بڑھنا، اس کے بعد یہیں سے ہم ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین ہمارا آج کا موضوع جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ غصہ کیوں آتا ہے اور اس پہ قابو کیسے پایا جائے. ناظرین غصے کی جہاں تک بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہر انسان کے خون میں شامل ہے، یہ وراثتی بھی ہو سکتا ہے، لیکن دین اسلام نے اس پہ صبر و شکر کی تلقین کی گئی ہے کہ جتنا آپ کہتے ہیں غصے کو پی جائیں گے تو اتنے ہی آپ کے معاملات زندگی بہتر ہوں گے. لیکن اگر آپ نے غصے میں کوئی فیصلہ لے لیا، کوئی ڈیسیجن لے لیا، کوئی بات کر دی تو وہ معاملات آپ کے بگڑ سکتے ہیں. آپ کی زندگی جو ہے، آپ کی خوشیاں جو ہے وہ داؤ پہ لگ سکتی ہیں، ان میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس میں نیگیٹو پوائنٹ آ سکتا ہے. تو یقیناً کوئی نہیں چاہے گا کہ لوگ اس کو نیگیٹو پوائنٹ کریں. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کے پازیٹیو وائبز ہوں، لوگ اس کو پسند کریں، اس کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. تو ناظرین وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہمارے اندر یہ جو عدم برداشت کا ایک سلسلہ پایا جا رہا ہے، جو غصے کی کیفیت میں ہم بڑھ چڑھ کر سامنے آ جاتے ہیں، ہم برداشت نہیں کرتے. چند سیکنڈز کی بات، اور کہتے ہیں ناظرین جب آپ کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے تو آپ بیٹھ جائیں، خاموش ہو جائیں، وہ جگہ چھوڑ دیں، یا پھر کہتے ہیں کہ اس کو پانی دیں، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. تو یہ چند کچھ ایسے طریقے ہیں جو ہمیں زندگی میں اپنا لینے چاہیے. اور وہ چند سیکنڈز کی ناظرین بات ہوتی ہے، اگر آپ نے اس چند سیکنڈ میں ڈیسیجن لے لیا تو یقیناً زندگی جو ہے وہ بدل سکتی ہے. لیکن اگر انہی چند سیکنڈز میں آپ نے ڈیسیجن نہیں لیا تو وہ چند سیکنڈ آپ کی زندگی کو بنا بھی سکتے ہیں اور آپ کی زندگی میں بہت بڑا بگاڑ بھی لا سکتے ہیں. اس موضوع پہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ
क्या सोचते हैं, अपनी राय का इजहार आप हमारे साथ कर सकते हैं, हमारे मेहमानों से बात कर सकते हैं। लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आज के मौजू के हवाले से कि गुस्सा हमें क्यों आता है। अगर आपको भी गुस्सा आता है, आपकी ज़िंदगी में कोई इंटरेस्टिंग वाक़या पेश आया हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी मोहम्मद अकबर नियाज़ी साहब, आपकी जानिब आते हैं। गुस्से की हम बात कर रहे हैं और जैसे दीन इस्लाम में भी कहा गया कि गुस्से की जो कैफियत है उसमें बैठ जाएं, खामोश हो जाएं, वो जगह छोड़ दें या फिर ठंडा पानी पी लें, आपके गुस्सा जो है वो कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो कितना हम इन चीज़ों पे अमल करें या फिर जब हमें गुस्सा आता है हम मज़ीद उसको कहते हैं हवा देना शुरू कर देते हैं? जी, असल में गुस्सा अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये एक फितरी अमल का हिस्सा है, लेकिन असल जो इसमें अहम चीज़ है वो ये है कि ये कितनी शिद्दत अख्तियार करता है। ऐसे ही बिल्कुल, जैसे जैसे इसकी शिद्दत में इजाफा होता जाता है उतना ही मामला बिगड़ता चला जाता है। अभी आप दीन इस्लाम के हवाले से बात कर रहे हैं तो इस हवाले से भी मैंने बड़ी तहकीक की है। मैं आपको बता रहा था कि मैंने खुद अपने अंदर एग्रेशन को कम करने के लिए, अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए बड़ी कोशिश की एक वक्त में। अब ये देखिए, ये सूरह आल इमरान की 133 और 134 आयत को आप देखें, उसमें कहा गया है कि चाहे आप पे खुशहाली का दौर हो या तंगदस्ती का दौर हो, आप गुस्से को पी जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और अल्लाह जो है वो मोहसिनून यानी नेक अमल करने वालों को पसंद करता है। बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुझे कुछ अक़वाल याद आ रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, क्योंकि इस्लाम के हवाले से कि उन्होंने कहा कि गुस्से को आप फतह करें, आप गुस्सा आपको फतह ना करे। ज़बरदस्त, ठीक है। इसी तरीके से उनका एक और कॉल है कि गुस्से में कोई फैसला ना करें और खुशी में कोई वादा ना करें। एग्जैक्टली। तो उनका एक और कॉल है कि गुस्सा जो है वो जुनून से शुरू होता है और नदामत पे ख़त्म होता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से फरमाया कि मेरे पास एक कलमा है, जैसे आप पढ़ें तो शैतान आपसे दूर भाग जाएगा और गुस्सा कम हो जाएगा। मतलब औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के लिए कहा गया, जैसे आपने अभी पानी का तज़किरा किया। तो असल में जो सबसे बड़ी जो इसमें वजह है वो ये है कि आप इसकी शिद्दत को कैसे कंट्रोल करें। आपके जज्बात अगर एक इंसान को कंट्रोल करना शुरू कर दें तो फिर आपकी अक्ल फहम तो काम करना बंद कर देगी। ठीक है। फिर आप उस जज्बात की रो में बहते हुए मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हैं और मुख्तलिफ शिद्दत, अब शिद्दत का जो अमल है उसमें अब अगर आप नॉर्मली गुस्सा करते हैं, सरजनिश कर देते हैं किसी को या कोई एक हद होती है, ठीक है, जब उसके महरक़ात में इजाफा होता है और तेज़ी उसमें आ जाती है उसकी शिद्दत में, तब आपके अंदर जो है वो जारियत पैदा होना शुरू हो जाती है। जारियत का जो अमल है वो आपको नुकसान की तरफ धकेलता है। बिल्कुल ऐसे। अरस्तू की एक बात मुझे याद आ रही है कि उसने कहा है कि जी गुस्सा एक नॉर्मल चीज़ है, ये हर किसी इंसान को भी आ सकता है, ये नेचर में शामिल है। हाँ जी, ये इंसान की फितरत में शामिल है। जिस चीज़ को वो पसंद नहीं करता, ठीक है, वो उसके जब खिलाफ कोई भी अमल होता है तो उसे गुस्सा आएगा। ठीक है। लेकिन असल मसला ये है कि आपने किस शख्स पे करना है, किस वक्त में करना है, किस हद में करना है, सही इंतखाब, ठीक है, और फिर किस अंदाज में करना है। ठीक है। ये चीज़ें जो है इंसान को किसी के अंदर ये चीज़ होती है कि वो इसको कैसे कंट्रोल करता है। हम देखते हैं कि आजकल अगर हम गुस्सा करते हैं तो सामने वाले को दबाने के लिए, उस पे रोब डालने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, अपना एक डर बनाने के लिए हम गुस्सा कर रहे होते हैं। जी, असल में हम दूसरों को, हमारे अंदर एक बड़ी गलत चीज़ है कि हम नफसियाती तौर पर दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। हमारा नॉर्मली ये चीज़ होता है, इंसानियत का जो म्यार है वो बड़ी अहम चीज़ है। जब आप इंसानियत के म्यार को उससे गुरेज पा होते हैं और आप अपने मर्ज़ी के फ़ैसले करना शुरू करते हैं, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, इंसान को ज़रूर सोचना चाहिए गुस्सा करते वक्त कोई भी, चाहे आप गुस्से को पोज कर रहे हैं, फ़र्ज़ किया आपको एडमिनिस्ट्रेशन में सम टाइम पोज भी करना, दफातर में पोज करना पड़ता है, आपको मजालिस में बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत पोज करना पड़ जाता है, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, ठीक है। अब असल मसला ये है कि आप उसकी जज्बात की रोह में कितना बह रहे हैं। सही। हकीकी गुस्सा जो है, एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है, या दूसरे को दबाना है तो वो नेगेटिव अमल है, यानी आप दूसरे बंदे को
اپنے قابو میں لانا چاہتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آپ ایک ذہنی دباؤ کا شکار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو ایک نیگیٹو چیز ہو گئی۔ اسی طریقے سے بہت سارے عوامل ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بعض لوگ جب اپنی فیملی میں ہوتے ہیں تو وہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اب اس کے نقصانات آپ دیکھیں کہ آپ کے اپنے گھر کے اندر ہی لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا پھر یہ دیکھیں کہ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں تو لوگ آپ کو رد کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، لیکن جب آپ اس دنیا میں نہیں بھی رہتے تب بھی آپ لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے۔ اور یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہو سکتی ہے، اس پہ آگے چل کے ہم بات کریں گے، چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ بریک کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سبسٹرام ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ غصہ کیوں آتا ہے اور اس پہ قابو کیسے پایا جائے۔ یقیناً ناظرین یہ موضوع ہم سب کی زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، نوجوان ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، ہر انسان کی زندگی میں ایک یہ فطرت ہے کہ غصہ اسے آتا ہی آتا ہے۔ جو چیز اس کو پسند نہیں ہے، جو اس کے مرضی کے خلاف جا رہی ہے، اس پہ وہ ریئیکٹ کرے گا۔ لیکن غصہ جائز اور ناجائز ہو سکتا ہے، فائدے اور نقصان والا بھی ہو سکتا ہے، تو صحیح اور غلط کی پہچان بہت زیادہ ضروری ہے اور اس پہ قابو کس طرح سے پا سکتے ہیں اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے۔ آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، لائیو کال کسی جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے اگلی مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی، ہمارے بیشتر پروگرامز میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے ماہر تعلیم ہے آپ نوشین پراچا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے، کیسی ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ نوشین صاحبہ۔ آج کا ہمارا موضوع آپ نے سن لیا، غصہ کیوں آتا ہے۔ کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ ہماری زندگی میں اس وقت اتنی گہری جگہ کیوں بنا چکا ہے؟ ہم کسی پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں یا کسی پہ روب ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، تو غصے کی آڑ میں ہم اپنے کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے نقصانات کیا سامنے آ رہے ہیں؟ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے، پہلے تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن دس پلیٹ فارم، اینڈ جو سب سے بڑا ریزن ہے اس کا وہ ہے عدم برداشت، جو اس وقت ہمارے، چاہے ہم کسی بھی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو برداشت کسی میں نہیں ہے، چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک، کیونکہ ہمارے معاشرے میں وہ چیز اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کو آزادی ہے اپنے، ہم لوگ ایک جو ہمارا پہلے براٹ اپ اور تربیت کا طریقہ ہوتا تھا وہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ بڑے جب بات کر رہے ہوتے تھے تو چھوٹوں کو یہ بالکل خاموش ہو جاتے تھے، اور ہمیں یہ چیزیں ڈالی جاتی تھیں کہ یہ آپ نے تھوڑا سا رکنا ہے، تربیت کا حصہ تھا، جی تربیت کا حصہ تھا، احترام جس کو کہتے ہیں، تو وہ احترام ہم نے کانفیڈنس کے ساتھ ریپلیس کر دیے بچوں کے، کہ ان میں خود اعتمادی نہیں آتی اگر ہم ان کو بولنے نہیں دیتے، وہ خود اعتمادی جو ہے وہ احترام کے بیریئر کو کراس کر گیا، تو وہ چیز تھوڑی سی جو ہے میں یہ فیل کر رہی ہوں بینگ این ایجوکیشنسٹ، کیونکہ اپنے بچوں کے علاوہ بھی بہت سارے بچوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو یہ سائیکی جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ کہ احترام کا بیریئر کانفیڈنس کی آڑ میں، خود اعتمادی کی آڑ میں کہیں گم گیا ہے، اور یہ ہمیشہ ایک مثال دی جاتی تھی کہ بامراد بے مراد، اور یہ اتنی بیٹھتی ہے، ایسے ایگزیکٹلی ایسے بیٹھتی ہے یہ مثال، یہ ایسے ہی نہیں، بڑوں کے کہنے ایسے ہی نہیں ہے، ضرور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے، بالکل یہ بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں میں، کیونکہ اب بڑوں کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے بچوں، اپنی یوتھ کو چینج کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بچوں کی تربیت سے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ان کا آغاز ہوتا ہے، تو گھر کے اندر اگر بڑے جو ہیں والدین یا ان کے بڑے بہن بھائی جس طرح کا ریئیکٹ کریں گے، چھوٹے بچے تو وہی اڈاپٹ کریں گے، اور اگر آپ چھوٹے بچوں کے اندر دیکھیں وہی چڑچڑاپن، وہی غصہ دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ ان کے سامنے وہ ریئیکٹ ہو رہا ہے۔
دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ڈیوائسز نے فزیکل ایکٹیویٹی ختم کر دی. جب فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے تو وہ اپنی ایگزرشن کہاں نکالیں؟ ٹھیک ہے. کیا ہوتا تھا, بچے باہر سے کھیل کے آتے تھے گلی محلے سے, اور پھر اس کے بعد وہ گھر میں آئے تو وہ تھکے ہوئے, کھانا کھایا, پھر گھر میں مستی مذاق بہن بھائی. اب پہلے تو ایک چیز ہو گئی ہے کہ بہن بھائی کم ہیں, ٹھیک ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر میں ہی گیدرنگ ہوتی تھی. صحیح, یعنی اب فیملی شارٹ ہو چکی ہے. فیملی شارٹ ہو چکی ہے اینڈ ایوری ون از ان دیئر اون بیریئر. صحیح. اپنے اس میں اب کیا ہے, اگر ایک بہن ہے یا بھائی ہے تو وہ اپنے اپنے شیلڈز میں بند ہیں, اپنے اپنے کور انہوں نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپس میں بھی بہت کم, کیوں؟ سب سے بڑا کور ہمارے ڈیوائسز, ایگزیکٹلی موبائل فون, لیپ ٹاپ. ایک جو فیملی ٹائم ہوتا تھا کہ ہم نے سب نے مل کے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے, ہم ایک ٹائم ہوتا تھا کہ بہن بھائی آپس میں مستی مذاق, گیمز کھیلنا. ہم بچپن میں مونوپلی کھیلتے تھے تو پوری پوری رات ہماری لگ جاتی تھی, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا. بالکل. اب تو بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کی فزیکل ایکسرشن نہیں ہے, تو وہ کیسے برداشت کریں؟ وہ تو اپنے خول سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. بالکل. تو سب سے پہلے اگر یہ گھر کے ماحول کو کچھ ایک ٹائم دن کا رکھیں, کھانے کا, چائے کا, کوئی ایسا ٹائم جس میں آپ ان سے گپ شپ کریں, ان کے ویوز سنیں, ان کی باتیں سنیں, ان کو اپنی بتائیں اور ان سے ہر چیز شیئر کریں, تاکہ وہ باہر نہ جائیں, وہ باہر جا کے ان چیزوں کو نہ ڈھونڈیں. اور اگر غصہ آتا بھی ہے تو اس وقت اپنی فزیکل پوزیشن ان کو بتائیں کہ آپ اپنی فزیکل پوزیشن چینج کنٹرول کرنا. ایگزیکٹلی. بالکل. اکبر صاحب, اس وقت جو غصے کی کیفیت دیکھنے میں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ٹیکنالوجی بھی ہو سکتی ہے, موبائل فونز بھی ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ گیمز کی شکل میں بھی ہیں جو بچے اتنے غصے کا اور چڑچڑے پن کا شکار ہیں, عدم برداشت نہیں ہے. جی بالکل, اس میں کافی حد تک صداقت ہے, کیونکہ میں نے جتنا اس حوالے سے پڑھا ہے یا تحقیق کی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ایک تو آپ سماج سے کٹ جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, سماجی تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. جب آپ سماجی تنہائی کا, انسان کی ایک نفسیات ہے, اب جب آپ اپنے گھر والوں کو بھی صحیح طریقے سے وقت نہیں دے رہے, اپنے بچوں کو بھی صحیح وقت نہیں دے رہے, تو آپ کے اندر ایک تنہائی کی فیلنگ جو ہے وہ, اب اس کی وجہ سے آپ کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بس بریک کی جانے پڑنا ہے, بریک کے بعد ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سرسورہ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ غصہ کیوں آتا ہے اور غصے پہ ہم قابو کس طرح سے پا سکتے ہیں. ناظرین آج کا موضوع یقیناً ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنی صحت جو ہے اس کو ہم بہتر رکھنا چاہتے ہیں, اپنے تمام معاملات زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو, اپنے معاشرے کو, اپنے ملک کو ہم ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے اندر ایک غصے کا ایلیمنٹ پایا جا رہا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے, برداشت اپنے اندر لے کر آیا جائے, صبر و شکر سے جو ہے وہ کام لیا جائے, تاکہ جو دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے, جو زندگی گزارنے کے وہ ہمیں تمام تر طور طریقے سکھاتا ہے, اس کو اپنا کر ہم وہ خوشیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں, ہم وہ سکون بھی حاصل کر سکتے ہیں, وہ کامیابیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم دین کو بھول کر صرف دنیا کو ساتھ لے کے چلیں گے ناظرین, تو زندگی یقیناً ہماری جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہوگی, جو کہ انفارچونیٹلی اس وقت ہمیں دکھائی دے رہی ہے. ہمارے بچے, ہمارے نوجوان, ہمارے بڑے بزرگ, ہر انسان کی زندگی میں پرابلم بہت جو ہے کہ وہ گہری جگہ بنا چکی ہے. کس وجہ سے؟ صرف اور صرف غصے کی وجہ سے, کہ وہ تصدیق نہیں کرتے اور تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں, صبر شکر نہیں کرتے اور بس فوراً ایکشن کا ریئیکشن جو ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا بگاڑ ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں دکھائی دے رہا ہے. آج کے اس اہم موضوع پر ڈسکشن کے لیے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی محمد
अकबर नियाजी साहब हमारे साथ हैं, नौशीन प्राचा साहिबा हमारे साथ हैं। मेहमानों का शुक्रिया ज्वाइन किया हुआ है। नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी अकबर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल किया था टेक्नोलॉजी का, मोबाइल गेम्स का, जिसकी वजह से गुस्से के एलिमेंट सामने आ रहे हैं। कंटिन्यू जी, तो बात हो रही थी कि जी एक तो समाजी तन्हाई का इंसान शिकार होता है, उस वजह से उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, जिसे हम उर्दू में खीबत कहते हैं, तो उसकी वजह से भी उसके अंदर गुस्सा पैदा होता है। फिर दूसरी बात यह है कि जब आप बिला तकान 4-4, 5-5 घंटे सोशल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक पे रहते हैं अपने और बेमकसद रहते हैं, तो फिर एक आपके दिमाग पे जो दबाव उसका बनता है और बेजा बनता है, तो उसकी वजह से आपके अंदर डिप्रेशन का आप शिकार होते हैं। अच्छा, फिर आपके दिल दिमाग में एक सवाल ये उठता है कि आपने एक बेमकसद एक वक्त को ज़ाया कर दिया है और आपने कोई एक पॉजिटिव कोई एक्टिविटी नहीं की। किसी अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं या कोई असाइनमेंट अपनी कर रहे हैं या कोई तख्लीकी अमल कर रहे हैं, तो उस सूरत में तो आपके अंदर ये चीज़ बिल्कुल होती है कि आप एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने कोई मस्बत काम किया। लेकिन जब आप बेमकसद ज़ाया करते हैं तो लाशूरी तौर पर आपके अंदर उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। फिर जहाँ तक बच्चों की गेम्स की आपने बात की, तो मैं आपको बताऊं कि बच्चे जब मुसलसल वो गेम की ट्रांस में रहते हैं खेलते हुए, उनका दिल दिमाग उसके अंदर खुब जाता है और उसकी वजह से वो हिजान का शिकार होते हैं। हिजान क्या होता है? अब आप देखें कि बहुत सारे बच्चों के अंदर मिर्गी के दौरे उनको पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो उनकी जो जज्बाती सतह होती है वो अब अगर कार स्पीड के साथ जा रही है तो उनके अंदर जज्बात भी उसी स्पीड में जाएंगे। तो जब वो एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा तो वो उनके अंदर प्रॉब्लम्स पैदा होंगे, वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार होंगे। फिर वो एक डब्बे में बंद होने वाली बात है ना कि आप उस गेम के अंदर बंद हो गए हैं। इसी तरीके से आप ये देखें कि अब आंखों के ज़रिए इस चीज़ का इस्तेमाल है, आपके दिमाग के ऊपर उसका कितना असर पड़ रहा है, उसकी स्क्रीन का असर पड़ रहा है, आपकी आंखें ख़राब हो जाती हैं और बहुत से। जब ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं तो फिर आपके अंदर गुस्सा भी पैदा होता है, क्योंकि ये एक नेगेटिव अमल जब किसी चीज़ को पॉजिटिवली जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका तो फ़ायदे हैं, लेकिन जब आप उसको नेगेटिवली यूज़ करते हैं और मनफी अमल, फिर आप उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं। टेक्नोलॉजी में आप मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहे होते हैं, कुछ आरा हैं जो आपको नहीं पसंद, फिर वहाँ पे आप एग्रेशन का शिकार होते हैं। फिर आप बहुत सारे लोगों की मसनूई ज़िंदगी देख रहे होते हैं या अच्छी ज़िंदगी को देख रहे होते हैं, तो आपके अंदर जेलसी पैदा होगी, आपके अंदर गुस्सा पैदा होगा, आप अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त को मलहूज़ खातिर रखते हुए मैं जर्नी उस पर बात करूँगा कि जिनको लेते हुए हम इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं कि जो सोशल मीडिया, फिर ये जो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ अकायद के ऊपर मजहबी हवालों से, सियासी हवालों से और बहुत सारी चीज़ों के हवालों से जो नफरत फैलाने का काम टेक्नोलॉजी और दौरे हाजिर की बात करते हैं या कल का वाक़ई ले लेते हैं, तो हम सबके सामने है किस तरह से गुस्से का इजहार किया जा रहा है। जी देखिए, ये अदम बर्दाश्त की फ़ज़ा, ये इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा मदखल है। जब आप देखें एक चीज़ वकूफ़ पज़ीर ही नहीं हो रही ऐसे, लेकिन हमारे यहाँ सियासत में मीडिया सेल्स बना दिए जाते हैं, लोगों के अंदर नफ़रत फैला दी जाती है। आप एक आम आवाम का इस्तेमाल करते हैं अपने मज़मूम मकासद के लिए या फिर अपने जो मनपसंद मकासद होते हैं उनके लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये देखना ज़रूरी है, एक हुब्बुल वतन कोई भी लीडर हो, कोई भी हमारा रहनुमा हो, एक चीज़ को देखें कि हम अपने अवाम को कितनी मनफी सतह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम नफ़रत का इजहार कर रहे हैं तो किसके खिलाफ करें? अगर कोई चीज़ की तोड़ फोड़ हो रही है तो किस मुल्क के अंदर हो रही है? अगर कोई ज़ख्मी हो रहा है या कोई मसला हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो गुस्से की वजह से और मनफी रवैये पैदा किए जाते हैं। बिल्कुल, इसी मनफी रवैये का खात्मा मुमकिन होगा। नौशीन साहिबा, एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन से या घर हमारे जो वालिदैन हैं, तरबियत से, ये तमाम चीज़ों का खात्मा मुमकिन हो सकता है। तो इस वक्त आला से आला डिग्रियाँ हमारे पास हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस हमारे पास है, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, इसका खात्मा कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो हो रही है उसकी वजह से हर चीज़ एडवांस होती जा रही है। इसमें हम ये नहीं कर सकते, अब हम वो टाइम नहीं है कि आप बच्चे को थप्पड़ मार दें
بالکل ایسے یا آپ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا ایون کہ وہ 8 سال کا 6 سال کا جتنا بھی ایج کا بچہ ہوگا. ٹھیک ہے نوشین بریک کی جانے بڑھنا, بریک کے بعد ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچ ڈرائیونگ دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ غصہ کیوں آتا ہے اور اس پہ ہم قابو کس طرح سے پا سکتے ہیں. ناظرین اپنے دل و دماغ کو سکون فراہم کریں, ٹھنڈے دماغ سے سوچیں, جو بھی آپ نے زندگی کے ڈیسیجن لینے ہیں پیار محبت کے ساتھ اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ ان ڈیسیجنز کو لیں تاکہ آپ کی زندگی میں کوئی پرابلمز نہ آئیں, آپ کی صحت متاثر نہ ہو, آپ کی ریلیشنز متاثر نہ ہو, آپ کا جو رویہ ہے اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. تو یقیناً آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے ہمارے لیے, ہماری زندگی کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر اور خاص کر ہمارے ملک کے اندر. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اس غصے کی وجہ سے ہم کس طرح سے بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں, کس قدر ہم جو ہے وہ نقصان اٹھا رہے ہیں. تو یقیناً اگر ہم گہرا غور و فکر کریں گے, سوچیں گے, سمجھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ غصہ ہمارے لیے کوئی فائدہ ہمیں نہیں دے رہا بلکہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصانات کا باعث بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جی نوشین صاحب آپ کی جانے باتیں, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی, ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے جو لوگ نہیں پڑھے لکھے, لیکن آج کل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو پڑھا لکھا نہیں اس کو بھی آگاہی نہیں, ایسا نہیں ہے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگ بہت اویئر ہو چکے ہیں, لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہم غصے پہ کنٹرول نہیں کرتے بلکہ انفارچونیٹلی بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتی ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے اندر یہ چیز زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ غصے سے وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں, چھوٹے طبقے کے لوگوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. جی بالکل, کیونکہ اس کی وجہ مٹیریلزم بھی ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو ہمارے اس دور میں مٹیریلزم کو بہت زیادہ, جس کے پاس سب کچھ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. بٹ میں وہاں سے اسٹارٹ کروں گی جہاں سے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ آج کل کے بچوں کو ہم ہٹ نہیں کر سکتے, ہم ان کو تھپڑ نہیں مار سکتے. جس طرح ہمیں بتایا جاتا تھا ایک بیریئرز ہوتے تھے, ہمیں وہ کراس نہیں کرنے ہوتے تھے بڑوں کے سامنے, اب وہ چیز نہیں ہے. اگر وہ چیز نہیں ہے تو ہمیں بچوں کو یہاں پہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہر چیز کا ان کو بتانا چاہیے کہ یہ چیز ہے, یہ آنے والا آپ کا ٹائم ہوگا. اور اس سے پہلے ہی میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ پریکٹس بھی رہ چکی ہے میرے بچوں کے ساتھ کہ ان کا جو ٹائم آ رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی میں ان کو انفارم کر دیتی ہوں کہ یہ چیز اب آپ کی اس ایج میں آپ کے ساتھ ہوگی, تو اب آپ نے اس کو کس طرح اوور کر. تو جب وہ سچویشن آتی ہے میرے بچوں پہ تو وہ پہلے سے مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں ماما نے یہ چیز بتائی ہوئی ہے. تو اس چیز کو میں اس طرح سے کہوں گی کہ آپ بچوں کو کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ آپ ان کو ایجوکیٹ کر دیں. صحیح, کیسے؟ جیسے ٹیکنالوجی ہے, اب اس کا یوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیس بک, انسٹاگرام اور گیمز, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جا کے کچھ لرن کریں اور اس کو پریکٹس میں لے آئیں. ٹھیک ہے, پھر آپ بچوں کو ایک اسپیسیفک ٹائم دیں, 2 hours یا 1 hour, اس طرح سے کہ اس 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے آپ کو موبائل ملے گا, اس کے بعد نہیں ملے گا. نظر رکھنا ضروری ہے, نظر ثانی ہونی چاہیے کہ بچہ ہمارا کیا کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, کیا ایکٹیویٹیز ہے, کیا روٹین ہے. بالکل, اور کنٹینیوٹی سے اگر وہ دیکھے گا تو آپ کو پتہ ہے سائنٹیفکلی بھی اس کی ریسرچ ہوئی ہے کہ برین سیلز افیکٹ ہوتے ہیں اس سے. تو اس آئی سائٹ آپ کی افیکٹ ہوتی ہے, آپ کے برین سیلز افیکٹ ہوتے ہیں, آپ میں کریٹیوٹی کی جو صلاحیت ہے ختم ہو جاتی ہے. تو وہ چیز آپ نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اب یہ چیز جب آپ اپنے گھر کے کچھ رولز بنا لیں گے, سیکنڈلی ان کو یہ بتائیں کہ بڑے چھوٹے کا احترام کیوں ضروری ہے. عدم برداشت جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے, اس کی ٹیکنیکس آپ بچوں کو بتائیں کہ آپ نے اپنے اندر ٹالرنس کیسے پیدا کرنی ہے.
میں تو باقاعدہ خود بھی میڈیٹیشن کرتی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ میں ایٹ اے ٹائم سارا گھر بیٹھ جاتا ہے میڈیٹیشن. آج کل کے جو پیرنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اسکول چلا گیا, کالج یونیورسٹی چلا گیا, ہماری ذمہ داری ختم. نہیں, آپ کی ذمہ داری ڈبل زیادہ ہو گئی ہے. جی بالکل, اور انہی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ مدر فادر دونوں پروفیشنل ہیں, دونوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ اپنا کام ہی کر لیں, یہ بھی بڑی بات ہے. تو وہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے جس کو میں نے آپ کو کہا کہ اسپیشلی فیملی ٹائم کریں, کھانے کے وقت اپنی تمام ڈیوائسز آف کر دیں, اپنی ڈیوائسز بلکہ ایک جگہ پہ باسکٹ میں ڈمپ کر لیں کہ نہیں جی یہاں یہ ٹائم ہمارا اپنا ہے, ہم اس میں آپ ان کے ویوز سنیں, آپ اپنے ویوز شیئر کریں, یہ بہت چیزیں آپ کی ہلکی ہو جائیں گی. آپ کو آئسولیشن اور ایک دن کی روٹین ڈسکس کریں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں بہتر ہوں گی, اور ایک جو بانڈ ہوگا وہ کتنا اسٹرانگ ہو جائے گا. اور ایک جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ بچوں کی وہ جو ان کے سارے دن کا بھرا ہوا ہوتا ہے, ماما آپ سے بات کرنی ہے یا بابا, وہ اگر آپ اور ٹائم پہ نہیں کر سکتے تو کم از کم کھانے کی ٹیبل پہ تو کر سکتے ہیں. تو وہ جو ایک بیریئرز ہیں وہ پیرنٹس کے اور بچوں کے درمیان ختم ہو جاتے ہیں, بانڈنگ اسٹرانگ ہو جاتی ہے, اور بچہ اس میں خوش بھی رہتا ہے کہ پیرنٹ. سیکنڈلی, کوئی ایسا ضرور ٹائم نکالیں جس میں فزیکل ایکٹیویٹی ہو بچوں کے ساتھ, چاہے بچے باہر جا کے کھیلیں, چاہے آپ واک کے لیے ان کو لے کے جائیں, یا کوئی بھی گیم, کوئی بھی چیز, تاکہ ان کی جو یہ ایگزرشن ہے یہ بھی برین ڈیولپمنٹ میں بہت کام کرتا ہے. ایگزیکٹلی, تاکہ وہ غصے پہ کنٹرول پا سکیں. محمد اکبر نیازی صاحب, آپ کی جو باتیں ہیں, اس غصے کی وجہ سے, جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ صحت بھی متاثر ہوتی ہے, اور اس غصے کی وجہ سے نشہ آور چیزوں کی طرف لوگ جو ہیں وہ مائل ہو جاتے ہیں. سگریٹ, شراب نوشی وغیرہ, اس طرح ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں یہ بھی ہماری صحت کو, ہماری زندگی کو متاثر کر رہی ہیں. تو یہ میجر نقصان کو ہم جانتے ہوئے بھی ہم کیوں اگنور کر رہے ہیں, اور کیوں پھر غصے کو اپنی زندگی کے اوپر اپنے اوپر حاوی کیے جا رہے ہیں؟ جی, اصل میں مارک ٹوین نے ایک بات کی تھی کہ جیسے ایک برتن میں تیزاب پڑا ہوا ہوتا ہے, غصہ انسان کے اندر بالکل اسی کی تیزاب کی مثال ہے, بالکل کہ وہ آپ کو گلائے گا, گالتا رہے گا. ٹھیک ہے, انسان کے اندر بہت سارے ایسے جذبات ہیں جن کو وہ برداشت کرنے یا قابو کرنے سے قاصر ہے. ٹھیک ہے, بات پھر وہی آتی ہے کہ اس میں آپ شدت کا جو معیار ہے وہ عدم برداشت کے معاملے میں نہ صرف نشہ تو لوگ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہرٹ ہوتے ہیں کسی چیز سے, گھر کی کسی بد اخلاقی کا کوئی مظاہرہ کر دے, لوگ خودکشی تک کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں کسی کی ایگریشن کی وجہ سے, کسی کے ہرٹ کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اوپر اس کے کتنے آپ قتل و غارت کو دیکھ رہے ہیں. اکبر صاحب, آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, بریک کی جانب بڑھنا ہے, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے کہ معاشرے کی جو اس وقت کنڈیشن ہے اس میں سدھار کیسے لایا جا سکتا ہے. لیکن ناظرین, وقت ہو جاتا ہے بریک کا, دیکھتے رہیں سچ سویرا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سٹر میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین, کہ غصہ کیوں آتا ہے اور اس پہ ہم قابو کس طرح سے پا سکتے ہیں. ناظرین, اس کے نقصانات بے شمار ہیں, لیکن ہمیں ان کی سلوشنز کی جانب بڑھنا, اور سلوشن ناظرین ہمارے دین اسلام نے, قرآن حدیث نے ہمیں بہت ہی واضح طور پہ بتا دیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم تمام چیزیں جاننے کے باوجود بھی ہم انجان بن جاتے ہیں, اندیکھا کر دیتے ہیں, جس کے بہت بڑے نقصانات جو ہیں وہ ہمیں آج اٹھانے پڑ رہے ہیں. تو ناظرین, ہمیں ان چیزوں پہ گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے کہ غصہ کوئی سلوشن نہیں ہے, غصہ کوئی کامیابی نہیں ہے, غصہ سکون نہیں ہے, اس میں کوئی خوشی نہیں ہے. تو اس کا خاتمہ ہی پیار محبت جو ہے وہ ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. جی اکبر صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں, آخری سیگمنٹ ہے, چند منٹس ہمارے پاس ہیں. ایک تو نشہ آور چیزوں کے حوالے سے جو غصے کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, اس کا جواب دے دیجیے. دوسرا, سلوشن کو بتا دیں, آسان طریقہ بتا دیں کہ غصے کو کنٹرول کرنے کے کچھ چند ایسے آسان طریقے, تاکہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی سے اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے. جی, وہ بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے ایسے عوامل ہیں جیسے نشے کی طرف, جیسے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے, لوگ
قطر و غارت تک آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے تعلقات اور رشتوں کو آپس میں بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں، ایک خاندانی دشمنی چلنا شروع ہو جاتی ہے، دشمنی چلنی اور نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو جہاں تک اس کے سلوشنز کی بات ہے، اب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے کہ آپ طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو اپنی طاقت کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، بلکہ طاقتور وہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے مذہب اور یہ جو اصلاح کا رستہ ہے، فلاح کا رستہ ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. ایک وہ لمحہ جس کے اندر آپ غصہ کرتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا 1 منٹ کا، چند سیکنڈ کا توقف کر کے سوچ لیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، پھر ہم فطری مناظر سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم بہت زیادہ کام اور 50 گھنٹے سے زیادہ جو لوگ کام کرتے ہیں، یونیورسٹیز کی تحقیق ہے کہ وہ اس کی وجہ سے بھی غصے کا شکار ہوتے ہیں. فطری مناظر سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک کوالٹی، ایک جو پرلطف ٹائم ہم نہیں دیتے، اس کی وجہ سے بھی ہم مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، اس سے بھی ہم دور ہو رہے ہیں. اسی طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو پھر یہ کہ آپ اپنی غذا میں پھلوں اور سبزیوں کا استعمال اس طریقے سے نہیں کر رہے. ہم فرائی چیزیں کھاتے ہیں، جنک فوڈز کھاتے ہیں، اور طبی مسائل جو ہے نا، لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. طبی طور پہ کہا جاتا ہے کہ غصے کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، آپ بلڈ پریشر کے مریض ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بہت ساری ایسی بالکل بے شمار بیماریاں بھی ہیں اور پرابلمز بھی ہیں. جی نوشین صاحبہ، چند سیکنڈ کا آپ کا میسج. جب بھی آپ کو غصہ آئے، آپ اپنی فزیکل پوزیشن چینج کر لیں. بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، یا پھر وہ جگہ چھوڑ دیں جس طرح کا کہا. ایگزیکٹلی، جی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ آپ اپنی فزیکل پوزیشن کو چینج کر لیں، اینڈ اٹ از ویری افیکٹو. اور ڈیفینیٹلی اس کے بعد اور تھوڑا سا میڈیٹیشن کو شروع کریں، جو ہمارے آج کل کی سوسائٹی کی ضرورت بنتی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے آپ کی فطرت میں، آپ کی عادت میں ٹھہراؤ آ جائے گا. یقیناً وہ جب آپ اس کو برداشت کرنے لگیں گے، ٹھہراؤ آ جائے گا، تو آٹومیٹکلی آپ کو کسی کی بات بری نہیں لگے گی. بالکل، یہ چیز آپ کے اندر پازیٹیو انرجی کو بوسٹ کرتی ہے، اور اسی کی ہمیں ضرورت ہے. بالکل. محمد اکبر نیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ. نوشین پراچا صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یقیناً ناظرین، آج کا موضوع ہم سب کے لیے اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ کامن چیز ہے. غصہ ہر انسان میں پایا جاتا ہے، ہماری فطرت میں یہ ہے، لیکن اس کا صحیح اور غلط استعمال کس طرح سے ہوتا ہے، کہاں ہم نے غصہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، اس کے اثرات کیا ہماری زندگی پہ پڑ سکتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ غصے سے ہم کوئی منزل، کوئی مقام، کوئی عزت ہم حاصل نہیں کر سکتے. یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے. ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں، نہ کہ یہ کہیں کہ بس اچھا ہوا چلا گیا، اس کا تو اخلاق اچھا نہیں تھا، غصے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا تھا، تلخ رویے اس کے تھے. ناظرین، اچھائی ہم نے بانٹنی ہے، خوشیاں بانٹنی، اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم پیار محبت کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ اپنی زندگی کے تمام معاملات جو ہیں وہ لے کر چلیں. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.